اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ایمان والے کے سوا کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کے سینے میں درد ہوگا، اسی انسان کو یہ فکر لائق ہوگی کہ میں اپنے گھر سے زیادہ فوقیت اللہ کے گھر کو دوں تاکہ وہ مجھ پر خاص رحمتیں نازل فرمائیں اور میرے سبب مسجد آباد ہو جائے۔ ویسے بھی آج لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مخلوق خدا کی خدمت کی بڑی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر در حقیقت خدمت خلق وہی انسان کر سکتا ہے جو مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ خدمت خلق عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کر دیں پیسوں کے ذریعے سے تو خدمت خلق اس چیز کا نام ہے۔ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں، اس کی لاجک سمجھیں، تو اس کی لاجک یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل سکون میں آ جائے ایسا کوئی کام کرنا۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چوکوں پر نہیں ہوتا، روڈوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اصل خدمت خلق انسان وہی کر رہا ہے جو مسجد کو آباد کر رہا ہے، اور جو مسجد کو آباد کرنے کی سوچ رکھتا ہے، مسجد کے اندر نمازیوں کو لانے کی سوچ رکھتا ہے، مسجد کے معاملات کو بہتر کرنے کی سوچ رکھتا ہے، قرآن نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی دنیاوی ایک پریشانی کو دور کر دینا، رب تعالیٰ اس کی دنیاوی 100 پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ دنیاوی ایک پریشانی کے بدلے 100 پریشانیاں ہیں، تو رب نے تو ہر موقع پر دنیا سے زیادہ دین کو ترجیح دی ہے۔ وہ مسجد میں آ کر اپنا کوئی ایک دینی مسئلہ درست کر لے، اپنے نظریے کو، اپنے اعمال کو درست کر لے، تو آپ مجھے بتائیں رب اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا جتنی ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی۔